Network, the solution for humanity. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، اور کسی نے ناک کاٹ دی ہے کسی کی تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی، اور اگر دانت توڑ دیا ہے تو دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور جو اور بھی زخم ہو قیاس کر لو اسی پر، کسی نے کسی انسان کی ٹانگ کاٹ دی، تلوار کا وار کیا اور ٹانگ اڑا دی، اس کی پوری ٹانگ اڑائی جائے گی۔ تو جو کوئی اس کو معاف کر دے، صدقہ کر دے، ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، میں بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہوں لیکن میں معاف کرتا ہوں، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا کہ وہ جو جارح تھا مجروح کرنے والا، اس کا یہ جرم گویا کہ ختم ہو جائے گا اگر وہ مجروح جو ہے وہ اسے معاف کر دے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اور اپنی رائے نہیں بناتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہی تو ظالم ہے۔ کیا تم جانتے ہو ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، بتاؤ دو فریقوں میں سے امن کا حقدار زیادہ کون ہے؟ اطمینان، امن، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی کوئی آلائش شامل نہیں ہونے دی، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تو اگرچہ ہیں مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن بین السطور میں بٹوین دی لائنز اشارے موجود ہیں، اشارے میں کنائے میں ذکر ہو رہا ہے یہود کا بھی، نصارہ کا بھی، اور خاص طور پر منافقین کا۔ یہ جو 8واں رکوع اس کا ہے 6 آیات پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنی حمایتی، پشت پناہ، مددگار، دوست، ولی مت بناؤ۔ اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ تو میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا اس وقت یہ صورتحال بعضهم اولیاء و بعض، نصارہ اور یہود کے مابین یہ دوستی قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود نہیں تھی۔ یہ اصل میں ایک پیشن گوئی ہے جو آج کے حالات میں ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ اس وقت معاملہ یہ تھا قرآن مجید جس میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے عداوت میں اور دشمنی میں اور بغض میں تو سب سے بڑھ کر ہیں یہودی اور مشرکین، اور ان کے ساتھ مودت میں، نیکی میں، بھلائی میں، نرمی میں تم دیکھو گے ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر کے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو پناہ دی
ہرقل کے پاس حضور کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس کی عزت کی، اکرام کیا، احترام کیا، اور وہ آمادہ ہو گیا تھا۔ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے میں آمادہ ہو گیا تھا۔ حضور کو اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ لیکن اس نے چاہا یہ تھا کہ جیسے تقریباً 250 برس قبل یا 300 برس قبل قسطنطین جو تھا، کانسٹنٹائن ایمپرر، وہ جب عیسائی ہوا تھا تو پوری مملکت روما عیسائی ہو گئی تھی، لہذا ان کا نظام انٹیکٹ رہا، وہی شہنشاہی، وہی بادشاہی، بادشاہ جو کا تم برقرار رہا، چونکہ سلطنت جو ہے وہ پوری کی پوری عیسائی ہو گئی۔ لیکن اب یہ شکل تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جو بھی سردار ہیں، جو بھی اس کے درباری ہیں، جو اس کے سپہ سالار ہیں، وہ قتل آمادہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنے حکومت اور یہ تخت و تاج جو ہے اس کی جو بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے محروم رہا، ورنہ یہ کہ اس نے اکرام کیا، اعزاز کیا۔ مقوقس شاہ مصر تھا، پیٹریارک آف الیگزینڈریا، اس نے حضور کے ناموں پر جو ہے جو لے کر گئے تھے ایلچی، جو خط لے کر گئے تھے، ان کا بڑا اکرام کیا، تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ نجران کے عیسائیوں کو وفد آیا، انہوں نے آپ سے بحث و مناظرہ بھی کیا، اس کے بعد اگرچہ مجادلے سے ڈر کر بھاگ گئے، ایمان نہیں لائے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ آمادگی موجود تھی، نرم دل تھی۔ تو یہ صورتحال جو تھی کہ بعضهم اولیاء و بعض، یہ اصل میں اس وقت موجود نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بیسلس ہے، وہ کہتے ہیں وہ بیسلس ہے، وہ بے بنیاد ہے، یہ بے بنیاد ہے، تو ایک دوسرے کی نفی کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو دوستی آج نظر آ رہی ہے جو یہود میں اور عیسائیوں کے اندر، اور جس طرح یہودیوں کو جو پشت پناہی ملی ہے عیسائیوں کی طرف سے، خصوصاً پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کی طرف سے، یہ تاریخ کا ایک بالکل نیا دور ہے، اور یہ اصل میں قیامت کے قریب کے ادوار میں سے یہ دور ہے۔ اسی کے حالات و واقعات کے حوالے سے یہ بات جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ یہودیوں کو ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کا موقع ملا، ان کی ایک ریاست قائم ہو گئی، اور آخری ٹکراؤ جو ہونا ہے وہ یہود کا اور امت محمد کا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ یہودی جو ہے وہ اس میں استعمال کریں گے بطور اعلی کار عیسائیوں کو بھی، لیکن یہ ہے کہ آخری ٹکراؤ بالفعل در حقیقت جو ہونا ہے وہ سابقہ امت مسلمہ جو معزول شدہ ہے، یعنی بنی اسرائیل، اور جو موجودہ امت مسلمہ ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے درمیان جو ہے ٹکراؤ ہوگا، آخری فیصلہ کن ہوگا۔ ان کا لیڈر دجال ہوگا، اور ادھر سے لیڈر جو ہیں حضرت مہدی، اور ان کے ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے در حقیقت آج کے دور کے بارے میں ہے۔ تو اسی میں آگے چل کر کہا گیا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے۔ یہ روگ کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں یا تو نفاق کے لیے، یا نفاق سے پہلے کی ایک پوزیشن ہوتی ہے جسے ہم ضعف ایمان سے تعبیر کریں گے، اس کی میں ابھی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ ضعف ایمان کی وجہ سے در حقیقت پر نفاق کا پودا جو لگتا ہے پروان چڑھتا ہے، تو اس کو قرآن کہتا ہے مرض، روگ ہے، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ تو جن کے دلوں میں یہ روگ ہے وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے ساتھ پینگیں بڑھاتے ہیں، انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی سے دوستیاں قائم کرتے ہیں، انہی سے توقعات رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں یہ روگ ہے تم دیکھو گے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، وہ کہتے کیا ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ اب اسی ایمان اور منافقت کے پس منظر میں یہ بقیہ 3 آیتیں جو اس رکوع کی ان کا مطالعہ کیجیے، ان میں خطاب بظاہر ہو رہا ہے اہل ایمان سے، یہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے۔ قرآن مجید میں منافقین سے کہیں بھی ایک جو ہے خطاب یا ایھا الذین نافقون نہیں ہوا، یا ایھا المنافقون نہیں آیا، بلکہ اہل ایمان آ گیا، کیونکہ وہ ایمان کے مدعی تھے، وہ مسلمان تو تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، حضور کی امامت میں۔ عبداللہ ابن ابی جو ان کا بہت بڑا سردار تھا، سب سے بڑا جو منافق اعظم تھا، وہ تو خاص طور پر پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ پہلے بڑھ کر کہتا تھا کہ لوگوں بڑی توجہ سے بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات غور سے سنو۔ یہ سارا جو ان کا ڈھونگ تھا
وہ اس لیے تھا کہ انہیں مسلمان تسلیم کیا جائے. تو مسلمان تو وہ تھے جب وہ مرتے تھے. وہ جب تک کہ سورہ توبہ کی آیات نہیں آ گئی ہیں سن 9 میں جا کر کہ اب اگر ان میں سے کسی کی موت واقع ہو تو اے نبی آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے. اس سے پہلے تو آپ نمازیں پڑھتے رہے. عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا ہے آپ نے. لہذا اس اعتبار سے غور طلب بات ہے کہ خطاب جو ہے یہاں بظاہر ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن مخاطب اصل میں کون ہے؟ وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، جو نصارہ اور یہود کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے دوستیاں بڑھانے اور پیگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون، تو عن قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. اب پہلی بات تو یہ سمجھیے ارتداد کسے کہتے ہیں؟ رد کر دینا، کسی چیز کو لوٹا دینا. آپ نے مجھے ایک آفر کی، میں نے لوٹا دی، نہیں، یہ رد ہے، رد کر دیا، بات کو رد کر دیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، آپ نے دعوت رد کر دی، کفر کیا، نہیں ہم ماننے کو تیار نہیں. اسی سے باب افتعال بنا ہے ارتداد. ارتداد کے معنی خود پیچھے ہٹنا، خود پیچھے ہٹنا. رد کے معنی کسی چیز کو ہٹا دینا، کسی چیز کو پیچھے پھینک دینا، اور ارتداد کے معنی ہے خود پیچھے ہٹنا. یہ ارتداد جو ہے ایک تو اصطلاحی طور پر ارتداد اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، مرتد ہو گیا. یہ تو قانونی طور پر کھلم کھلا ہوا، قانونی طور پر ہوا، اور اسلامی شریعت میں اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے، مرتد کی قتل کی سزا ہے. لیکن ایک ارتداد ہوتا ہے باطن میں ہوتا ہے، درجہ بدرجہ پسپائی ہوتی ہے. اس کے لیے اصل میں منافقت کی جو مختلف، میں نے آپ کے سامنے مختلف اوقات میں جو اس کے مدارج بیان کیے ہیں، کہ ایک تو یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ منافق 2 قسم کے ہوتے تھے. ایک منافق وہ جو ایمان ہی لاتا تھا دھوکہ دینے کے لیے. اسے معلوم تھا جب کہ وہ ایمان لایا کہ میں ایمان نہیں لا رہا ہوں، میں تو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں. فرض کیجئے وہ مسلمانوں میں جاسوس ہو کر رہنا چاہتا ہے. اب وہ مسلمانوں میں مسلمان بن کر رل مل کر رہے گا، مل جل کر رہے گا، تبھی تو ان کے راز ملیں گے. تو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، جھوٹ موٹ کا. اسے معلوم ہے کہ میں اسلام نہیں لایا ہوں. ایک تو منافقی ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن. الف لام میم. قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ أخيا. حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت. فیضان کتاب السنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے. اے بنی نوع انسان، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو. تاکہ تم افراط اور
اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکے۔ ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی۔ اے قرآن والو، تو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان، رب کا فرمان، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ ایک منافق وہ ہوتا تھا جو ایمان تو لاتا تھا سچائی کے ساتھ، اسے اسلام اچھا لگا، اسلامی تعلیمات اچھی لگیں، دل کو لگی بات عمدہ ہے، دل گواہی دیتا ہے، عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، منطق بھی اس کے ساتھ ہے، فطرت بھی اس کے ساتھ ہے، بات مان لی۔ اب ماننے کے بعد مطالبات شروع ہوئے۔ کچھ مطالبات تو آسان تھے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، یہ چلو ٹھیک ہے، جسمانی تھوڑی سی مشقت ہے، اس میں کوئی جان و مال کا نقصان تو نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر مطالبہ آیا، اب اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو، نکلو میدان میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اب ان کی ہمتیں جواب دینی شروع ہوئی کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ تو دوسرا بن گیا، ہمارے لیے تو بڑے نقصان کا اور بڑے اندیشے کا معاملہ ہو گیا۔ اب وہ پہلے تو یوں سمجھیے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو کر کھڑا رہ جائے، ان کے جو قواعد عملی تھے جو جواب دے جاتے تھے، اور وہ جو ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ بالکل شل ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ یہ پیچھے ہٹنا اسلام کے اندر ہو رہا ہے، ابھی کفر کا کوئی اعلان وہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے اسلام چھوڑ دیا اور اب ہم کفر میں واپس جا رہے، نہیں۔ وہ کیا شروع ہوا، پہلے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ حضور مجھے تو یہ مجبوری ہے، میں اس لیے نہیں جا سکتا، میں ضرور جاتا، میں تو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ جنگ میں چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں سب سے آگے ہوتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جھوٹے بہانے بنانا، یہاں سے وہ مرض جو ہے شروع ہو گیا نفاق کا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو مان لیا کہ حضور مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے استغفار کریں، اللہ مجھے معاف فرما دے، کوتاہی ہوئی ہے آپ معاف فرمائیں۔ یہ بات یہاں تک تو معاملہ تھا ضعف ایمان کا۔ جب جھوٹ شروع ہو گیا، بہانے جھوٹے بنائے جانے لگے، تو یہاں سے نفاق کی پہلی منزل شروع ہو گئی۔ اسے میں نے بارہا بیان کیا ہے، جیسے ٹی بی کی 3 سٹیج ہوتی تھی، 3rd سٹیج میں جو مریض پہنچ جاتا تھا پھر اس کے شفا یاب ہونے کی کوئی توقع نہیں رہتی تھی۔ پہلی سٹیج میں ڈائگنوسس ہو جائے تو بہت غنیمت ہے، شفا ہو جائے گی، 2nd میں ہو جائے تب امید ہے شفا ہو جائے گی، 3rd سٹیج میں مریض پہنچ گیا تو پھر اس زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اب علاج بڑھ گئے ہیں، دوائیں زیادہ بہتر سے بہتر آ گئی ہے، اب اور بات ہے، میں یہ ذرا پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو نفاق کی بھی پہلی سٹیج یہ ہے کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ اگلی سٹیج کیا آئی، انہیں محسوس ہوا کہ اب ہم بہانہ جب بناتے ہیں تو لوگ کچھ مسکراتے ہیں، زیر لب مسکراہٹ آتی ہے کہ لوگ پہچان گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا قسمیں کھانی شروع، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، خدا گواہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ قسمیں کھانا جو ہے
اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ یہ سیکنڈ سٹیج آ گئی۔ تھرڈ سٹیج میں ہوتا تھا کہ پھر انہیں دشمنی ہو جاتی تھی اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے، انہوں نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں صادق الایمان، جب پکارا جاتا ہے فوراً چل پڑتے ہیں، فوراً حاضر ہیں۔ جب یہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں تو ہم نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ اگر سب بیٹھے رہیں تو سب برابر رہیں گے، کوئی نمایاں نہیں ہوگا۔ تو اس سے ان کے دل میں دشمنی حضور کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر، اور اہل ایمان کے لیے، صادق الایمان لوگوں کے لیے، یہ تھرڈ سٹیج تھی۔ ابھی یہاں گفتگو ان سے ہو رہی ہے جو ابھی فرسٹ یا سیکنڈ سٹیج میں ہے، کہ دیکھو یہ رفتہ 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 تم پیچھے ہٹ رہے ہو، ایک ایک قدم۔ پس پائی کا لفظ بہترین ہے اس کے لیے، پس پائی، ایک قدم، رخ سامنے ہی ہے۔ پس پائی کے اندر ایک ہوتا دوڑنا، بھاگ جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ رخ تو ادھر ہی ہے، آپ کے سامنے دشمن کی فوج ہے، آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی ہے، آپ بھاگے نہیں ہیں، لیکن پسپا ہو رہے ہیں، آرڈرلی ریٹریٹ، وہ ریٹریٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ پسپائی جو ہو رہی ہے یہ اسلام کے دائرے کے اندر اندر ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ لوگ بالآخر جب تھرڈ سٹیج کو پہنچ جاتے تھے تب بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو مومن ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خام خواہ ایک مصیبت جو ہے مول لے لی ہے، قریش سے ٹکرا گئے ہیں، بھلا کوئی عقل کی بات ہے قریش جیسی طاقت کے ساتھ ٹکر مول لے لینا؟ یہ تو بات سمجھ کی نہیں ہے۔ لہذا ان کو جب کہا جاتا تھا آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے تھے کیا ہم ایمان لائے ان لوگوں کی مانی جو بے وقوف ہیں؟ یہ تو تن من دھن ہر وقت حاضر کر دیتے ہیں، ہر وقت جو ہے ہر شے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ ہم تو ایسے بے وقوف نہیں ہیں، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو گویا کہ دیوانے ہیں، مجنوں ہیں۔ لہذا ان کو کہا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ غلط ہے۔ جبکہ وہ پہلی قسم کا نفاق جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم منافق ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، جس کی ایک مثال سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ یہ جو بہت بڑا ایک جو ہے مسلمانوں کا جو ہے ایک بڑا وقار قائم ہو گیا ہے کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے چاہے اس سے کتنی ہی تکلیف دی جائے، کتنی مصیبتیں برداشت کرے، وہ واپس نہیں جاتا۔ تو اس سے جو دھاک بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کی، اس کو ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ صبح کے وقت ایمان لانے کا اعلان کرو، دن بھر محمد کی صحبت اختیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو مرتد ہو جاؤ، اجی ہم نے دیکھ لیا قریب آ کر۔ یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، دور سے ہمیں بہت اچھے لگتے تھے محمد اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریب آ کر ہم نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں، تاکہ کچھ اور لوگوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ کچھ ذرا سا بھی جس کے اندر ضعف ایمان کا معاملہ ہے، اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس تدبیر سے ان کے اندر بھی وہ شکوک و شبہات بڑھتے کہ یہ لوگ تھے، بڑے شریف لوگ تھے، بڑے عالم لوگ تھے ان کے، وہ آئے تھے بڑے خلوص سے آئے تھے، ایمان لائے تھے، دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، اور شام کو انہوں نے کہہ دیا یہ کہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی نا، آخر کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا جس کے بل پر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ تو یہ سازش تھی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ صبح ایمان لائے تب بھی کفر کے ساتھ، داخل ہوئے تو کفر کے ساتھ، اور نکلے تو کفر کے ساتھ۔ ان کو ایمان تو ایک منٹ کے لیے بھی نصیب ہوا ہی نہیں۔ لیکن یہ جن کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ ایمان لائے تھے اور صدق دل سے ایمان لائے تھے، لیکن کمزور مزاج کے لوگ تھے، ان کی قوت ارادی مضبوط نہیں تھی۔ وہ اس لیے جب مرحلہ آیا انفاق اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا، تو پھر پسپائی اختیار کی، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ دائرہ ایمان سے تو بالکل خارج ہو گئے، ہاں دائرہ اسلام میں رہ گئے۔ وہ تب مرے گا تو اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی، وہ مسلمانوں میں تو شمار رہے گا، اس لیے کہ اس نے کوئی اعلان نہیں کیا، اپنے ارتداد کا جو ہے اعلان نہیں کیا، اس نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اسلام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لہذا قانوناً وہ مسلمان تو رہے گا لیکن دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اب ایسے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی پسپائی اختیار کرے گا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، یہاں پہ کیا چیز محذوف ہے؟ تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے ہی مدد سے انہی کے تعاون سے دین کا کام چل سکتا تھا ورنہ چلے گا نہیں، بلکہ اللہ انہیں ہٹائے گا، تمہیں ہٹائے گا اور قوم لے آئے گا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو اس سے بہت پہلے سورہ مائدہ سے بہت پہلے سورہ محمد نازل ہوئی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہوئی، غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے آخر میں فرمایا گیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ دیکھو اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے اس مشن سے جو تمہارے حوالے کیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کے ناطے جو مشن اب تمہارے حوالے کیا گیا ہے، اگر اسے پیٹھ دکھاؤ گے تو تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ اپنے دین کا جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ یہ معاملہ جو تھا یہ پہلے سے دھمکی موجود تھی، اب یہاں اس کا اعادہ ہو رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ چھپر جو ہے تمہارے ہی کھڑے کیے ہوئے کھڑا ہے، یہ صاحبان جو ہے اگر تم نہ اس کو سہارا دو تو یہ تو گر جائے گا، نہیں، یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ تمہیں ہٹائے گا اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اب یہ اور لوگ کیسے ہوں گے؟ یہ تین اوصاف کے یہاں پہ گروپ آ رہے ہیں، جوڑے آ رہے ہیں، اور یہ بڑے اہم ہیں، یعنی جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ جن سے راضی ہے، اللہ جن سے خوش ہے، ان کے بارے میں تین جوڑے آئے، یحبہم و یحبونہ۔ پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ یحبہم پہلے ہے، وہ یحبونہ بعد میں ہے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ محبت جو ہے اہل ایمان کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ تو صاف فرما دیا گیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے، اپنے والدین کے مقابلے میں، اپنے بھائی بندوں کے مقابلے میں، اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں، مال و دولت کے مقابلے میں، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اے نام نہاد مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ دار مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور اپنے رشتہ دار عشیرتکم، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ تجارت جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، بڑی محنت سے جمایا ہے دھندا اور کاروبار، اور وہ بلڈنگیں، وہ حویلیاں، وہ مکانات، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ جو تم نے تیار کیے ہیں اور وہ بہت تمہیں پسند ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو جاؤ بیٹھو، انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اقرأ وخيار